بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم نے اس دنیا میں ایسی کمزور ترین اور حقیر ترین مخلوق بھی دیکھی ہے جسے ہم اپنی انگلی سے بھی مسل دیں، اس کا وجود ختم کر دیں۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی دیکھیے، مچھر ایک ایسی چھوٹی مخلوق ہے جو کہ ہمیں تنگ تو بہت کر دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مخلوق کو ہم چاہیں تو اپنی ایک انگلی سے بھی مار دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں۔ ان چھوٹی اور حقیر مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا ہی کمزور گھر بناتی ہے۔ انسانوں کی اس دنیا میں، انسانوں کے اس معاشرے میں، انسانوں کی ان بستیوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات اور بڑے بڑے خوبصورت گھر اور بڑے بڑے مضبوط گھر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ذاتی طور پر مکڑی اپنے فن کی بڑی ماہر ہوتی ہے اور وہ اپنا جو گھر بناتی ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق بڑا خوبصورت گھر بناتی ہے۔ وہ ایسا جھولتا ہوا اور ایسا آرام دہ اس کا گھر ہوتا ہے کہ وہ اس پہ چل بھی سکتی ہے، اس پہ بیٹھ بھی سکتی ہے، اس پہ سو بھی سکتی ہے، اس میں انڈے بھی دے سکتی ہے اور اس میں دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھنسا بھی سکتی ہے اپنے جالے میں اور اپنے خوراک بھی بنا لیتی ہے۔ یعنی اس کا گھر ہی اس کے لیے پوری دنیا کے، اس کی زندگی کے جینے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی افزائش کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی اولاد اور تولیدی نظام کا سارا سلسلہ اس کے اپنے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا سارا معاملہ اس کے اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح انسان بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا محور اپنے گھروں کو بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کما بھی لیتے ہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے سارے کام کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں، یا اپنے گھروں کو اتنا مضبوط گھر سمجھ رہے ہیں، یا اپنے گھروں کو اتنا عالیشان گھر سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میری نظر میں مکڑی کے گھر کے جیسا ہے۔ مکڑی کے گھر کو ہم کتنا کمزور سمجھتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ کمزور ترین گھر ہے، لیکن مکڑی کی اپنی نظر میں بڑا مضبوط ترین گھر ہے۔ جو انسان اللہ کے علاوہ، اللہ کی قوتوں کے علاوہ، اللہ کی قدرتوں کے علاوہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ذات کا، اپنی قابلیت کا، اپنے ذہن کا، اپنے علم کا، اپنے عقل کا منبع سمجھتے ہیں، وہ اپنی
کامیابیوں کو اپنی چالاکیوں اور اپنی ذہانتوں کا منبع سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور میں امیدیں اور آسرے لگاتے ہیں، چاہے وہ گھر سے ہی امید ہو کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میری نوکری ایسی ہے، وہ اپنی نوکری کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اپنے گھر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا محور یہی ہے۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عطا کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے اس بنائے ہوئے سارے سلسلے کو وہ بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے سے وابستہ کچھ لوگوں کو طاقت کا محور، ان کو اپنا آسرا اور اپنا ملجا و ماوا بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ملک بھی ایسے ہیں، جو طاقتور ملک ہے وہ یہ اپنی طاقت کے روب میں رہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرا کچھ کر نہیں سکتا۔ جو کمزور ملک ہے وہ طاقتور ملکوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ یہ طاقتور ملک ہے، اس سے دوستی اور تعلقات رکھنے میں میری کامیابی ہے۔ وہ سیاسی پالیسیاں ایسے بناتے ہیں، معاشی پالیسیاں ایسے بناتے ہیں، وہ خارجی پالیسیاں ایسے بناتے ہیں۔ لوگوں میں، عام زندگی میں لوگ اپنے معاملات کچھ اس طرح لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ کسی کو سیاستدان سے اپنے معاملات وابستہ نظر آتے ہیں، کسی کو اپنے آفیسر سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ، جو کچھ بھی تم سمجھتے ہو یا جو کچھ بھی تم تصور کر رہے ہو، بنا رہے ہو، جس پہ تم اترا رہے ہو، جس کا تم خیال کر رہے ہو، جس کا تم آسرا اور سہارا ڈھونڈ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے مکڑی کے گھر کے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو۔ اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کی طاقت کے آگے تمہارے ایٹم بم بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تمہاری ایٹمی توانائی، تمہاری جوہری توانائی، تمہاری تمام تر کوششیں اور کاوشیں، تمہاری معاشی سرگرمیاں، تمہاری معاشرتی سرگرمیاں، تمہارا انفراسٹرکچر، تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری صنعتیں، تمہاری تجارتیں، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ مکڑی کے جالے کے جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی کمزور تر ہے۔ لیکن ہم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میں ایسا کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں اگر ایسا کروں گا تو میرا کاروبار چلا جائے گا، میں اس سے اگر بگاڑوں گا تو میرا کاروبار چلا جائے گا۔ یعنی وہ کسی کو اپنا سہارا اور داتا سمجھنے لگ گیا، اگر اس سے بگاڑ لیا تو اس کا کاروبار چلا جائے گا، مگر رب سے بگاڑ کے بیٹھا اس کی فکر نہیں ہے۔ رب سے بگاڑ کے بیٹھنے کی اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کسی بندے سے نہیں بگاڑ سکتا، کسی کمپنی سے نہیں بگاڑ سکتا، کسی ملک سے نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بگاڑ دوں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، میں پھر سروائیو کیسے کروں گا؟ وہ بھائی سروائیول تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب مکڑی کے جالے کو یا مکڑی کو کتنا کمزور تر آپ سمجھتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسی مکڑی سے کام لیا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کی۔ مکڑی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ ہجرت کے وقت کفار کی کتنی طاقت تھی، پورا شہر ان کا مخالف ہوا، ان کے پیچھے دوڑ پڑا ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جہاں ملے انہیں ختم کر دو، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ ایک غار میں جا کے بیٹھے اور غار کے منہ پہ مکڑی نے وہ جالا بنایا، اور اس جالے نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ دیکھو یہ جالا لگا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی گیا نہیں، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا، جالا نہیں ہوتا، لہذا اس غار میں کوئی گیا ہی نہیں۔ تو اتنی حقیر مخلوق سے بھی اللہ نے کام لے لیا۔ اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔
آپ نہیں کرنا چاہتے نا، اللہ کی خلافت کے امور سر انجام نہیں دینا چاہتے، مت دو۔ آپ تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہو، آپ کے ریسورسز مکڑی کے جالے سے کمزور ہے، آپ کا وجود مکڑی سے زیادہ کمزور ہے، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کی مملکتیں، آپ کی ساری جوہری اور ایٹمی توانائیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں ہے، خاک تر، مکڑی کے جالے سے بھی حقیر تر ہے۔ آپ اس رب کو بھلا کے بیٹھے اور نہیں کرنا چاہتے کام، مت کرو۔ اللہ نے تو ابابیلوں سے کام لے لیا، اللہ نے مکڑی سے کام لے لیا۔ اللہ نے جب کام لیا تو ایک مچھر سے کام لے لیا۔ اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی مہربانی سے ملا ہوا ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں۔ ہمارے ذہن کو اگر اللہ نے ذہن نہ دیا ہوتا تو اللہ ہماری دولت چھین لے، تو اللہ ہمارا عقل چھین لے، تو علم چھین لے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ذلیل اور رسوا اور خوار کر دے۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں نا، بڑے بڑے طاقتور ہو کے گزرے ہیں نا، جو اپنے وقت کے خدا بنے ہوئے تھے، لیکن وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، بہت سو کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی اس ملک میں، بہت سو کو تو اس ملک میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس ملک کی مٹی نے ان کے جسم کو قبولا ہی نہیں۔ اس ملک کی عوام پہ تو تم نے کر لیا قبضہ، اس ملک کی عوام پہ تو تم نے اپنی طاقت کا، رعب کا اور دبدبے کا، اثر رسوخ کا آپ نے ایک سلسلہ چلایا، اور چلا کر ان کی زندگیوں کو آپ نے جس طرح سے نچوڑ کے اجیرن کر کے تباہ برباد کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جانا تو مٹی میں ہے نا۔ جس سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم نے اپنی خدائی اور اپنا رعب اور اپنا دبدبا اور اپنی جناب طاقتیں چلائیں، اس سرزمین پہ بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو تم نے ظلم اور زیادتی کی، اس سرزمین نے تمہارے جسم کو قبول ہی نہیں کیا۔ تمہارے مرنے کے بعد اس سرزمین نے تمہارے جسم کو قبول ہی نہیں کیا۔ اوقات تو یہ ہے تمہاری، دنیا کے سامنے جتنا دل ہے تم روب دما لو، دنیا کے سامنے چاہے جتنا دل ہے تم اپنی طاقتیں دکھا دو، دنیا کے ساتھ تم چاہے جتنا دل ہے چالاکیاں کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ سب کچھ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اور حقیر تر ہے۔ تم نہیں کرنا چاہتے، مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر طاقت دی ہے تو اس کا جواب بھی تو پوچھے گا نا قیامت کے دن۔ جو 5 سوال ہونے ہیں، ان 5 سوالوں میں سے ایک یہ بھی تو سوال ہے نا، جو تمہیں طاقت دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، جو علم دیا تھا اسے کہاں استعمال کیا، کس چیز کے لیے استعمال کیا اور کتنا استعمال کیا۔ رب کی دی ہوئی چیز ہے تو رب کے لیے استعمال کرو نا۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، رتبہ دیا ہے، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے تو یہ اس رب کا کمال ہے نا، اس رب کی عطا ہے نا، اس رب کی مہربانی ہے نا۔ وہ چاہتا تو نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے تو یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کو اس کی راہ میں استعمال کرو، اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو اس کی راہ میں استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم، یہ وجود دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو، اللہ نے یہ سانسیں دی ہیں تو اس کو اس کی یاد میں استعمال کرو، اللہ نے اگر آپ کو یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا سودا کر رکھا ہے، تو سودے والی چیز کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سودے والی چیز کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خریدی ہوئی ہیں، اور چیز خریدنے کے بعد وہ مالک ہے،
اور اپنے خریدی ہوئی چیز کو وہ اس دنیا میں عزت دے یا اس دنیا میں عزت دے۔ اب وہ جو چیز ہے ہی تمہاری نہیں، تمہاری ہے ہی نہیں، تم اس چیز کو اپنا کیسے سمجھ سکتے ہو؟ لہذا مکڑی انسان کے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے۔ انسان کا گھر، انسان کا بنگلہ، انسان کے محلات، انسان کی یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اور حقیر تر ہے۔ ان پہ اترانا ایک قسم کا شرک کرنا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تم اپنی مادی ریسورسز کو سب کچھ مانتے ہو نا، اپنی ٹیکنالوجی پہ آپ بھروسہ کرتے ہو، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے نا، اپنی اکانومی پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے نا۔ آپ کس کس چیز کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ اپنی عقل کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، اپنی دولت کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، اپنے طاقت کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، اپنے رتبے کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، اپنے منصب کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ آپ کس کس چیز کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ کتنے کتنے بت آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے اور جن کو آپ سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس ملک کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس ملک کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس پوسٹ کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس کرسی کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس منصب کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اس منصب کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی اپنی فیکٹری کو، اپنی کمپنی کو اور اپنی دولت کو اور اپنی اکانومی کو سجدہ کر رہے ہو، کبھی آپ کی ضرورتوں کو، آپ اپنی ضرورتوں کو کسی ایک سے وابستہ کرتے ہو، کبھی کسی ایک سے وابستہ کرتے ہو۔ تمہارا تو سب کچھ وابستہ اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے وابستہ ہو گیا تو یہ شرک کا معاملہ شامل ہو جاتا ہے، اور شرک تو اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک کی تو معافی ہے نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے وجود کو سنبھالیے، اپنی طاقتوں کو سنبھالیے، اپنے منصب کو سنبھالیے، اپنے ایمان کو سنبھالیے، اپنی خلافت کو سنبھالیے، اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے تو یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ اسی کے لیے استعمال کریں، تبھی اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔